بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ہمارا جو ہے یہ فرسٹ اور فائنل سیمسٹر کا میں آپ کو تھوڑا سا چیپٹرز کی اور سبق کی جو ہے وہ وضاحت دینا چاہوں گی۔ فرسٹ سبق جو ہمارے پاس ہے مقات دوم کا حصہ اول کا پہلا سبق، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 3 چیپٹرز پر، جیسے کہ آپ کو کلاس میں بھی بتایا گیا تھا کہ 3 چیپٹرز پر وہ مشتمل ہے۔ ان میں سے صرف ہم ایک چیپٹر کو آج ہم صرف ٹچ کریں گے، اور اس سبق کا نام ہمارا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی ویسے تو خیر کافی سارے اسباق ہیں ہمارے پاس، لیکن ان میں سے جو ایک سبق ہے سب سے پہلا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ، آج ہم اسی سبق میں، اور یہ جو سیشن ہے ہمارا، اسی سیشن میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں کیا بیسکلی، یعنی کہ ان کی عملی اور زندگی کے بارے میں میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کیا ہے، تاکہ اسی کو فالو کرتے ہوئے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی بسر کر سکیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور ہمارے اندر بھی پاکیزہ عادتیں پیدا ہوں، تو ہمیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہو، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کیا، عبادات کیسے کی، دوستوں سے کس طرح پیش آئے، روزمرہ کے آپس کے جو معاملات ہوا کرتے تھے ان کے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، صحیح ہے، اور حلقہ احباب کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ ان کے کس طرح معاملات ہوا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی زندگی میں کس طرح کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، اسی کو سیکھتے ہوئے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی طریقوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کریں، اور ہر اس چیز کو فالو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، اور عدل و انصاف، سچائی، سخاوت، شجاعت، بہادری، اور کہ کیسے اعلیٰ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم ایک عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں باتیں، تاکہ ہم اپنی لائف میں بھی، اپنی زندگی میں ہم کامیاب ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی اور اللہ کی راہ میں بھروسے کی ایک ایسی عظیم مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے ہمیں پیش کی، کر کے بتایا۔ تو یہ سب ہمارے لیے کیا ہے، یہ سب ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے نا، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو بس اسی سب کچھ کو، انہی سب باتوں کو فالو کرتے ہوئے، انہی سب چیزوں کو کرتے ہوئے ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، ان تمام کاموں کو، ان تمام افعال کو فالو کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں بتایا کہ دنیا میں رہنے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح عمل کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرسٹ جو اس چیپٹر کا جو فرسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہاں میں نے مینشن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
فرسٹ ہماری اردو بکس کلاس 6 کی سریر خامہ، اور اس کا ٹاپک ہمارے پاس ہے عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ٹھیک ہے، تو پہلے تو میں اس کے جو کچھ ڈیفیکلٹ وہ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تو عفو درگزر، عفو درگزر کے میننگ ہوتے ہیں معاف کرنا. عفو درگزر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاف کرنا. ٹھیک ہے، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ہم اس سے ویسے ہی بدلہ لیں، نہیں، ایسی بالکل بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ کسی نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا کر دیا، غلطی ہو گئی اس سے، تو بلکہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہے ہو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ناگوار، ناپسندیدہ، نامراد، محروم. ٹھیک ہے، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو میں آپ کو یہاں بتا رہی ہوں، اور ان الفاظ کو اگر آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا چیپٹر، آپ کی جو وضاحت ہے، پورے چیپٹر کی جو بریفنگ ہے، اس پورے چیپٹر کا جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ سارا ایزیلی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. عفو درگزر، معاف کرنا، ناگوار، ناپسندیدہ، نامراد، محروم. اولو العزم، باہمت. تجزیاتی، ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لینا، ہر چیز کو بہت غور و فکر، غور و تدبر سے غور کرنا ہر چیز میں کہ وہ چیز کیسی ہے، اور ہر چیز پہ غور و فکر کرنا. صلاحیات، خداداد صلاحیات کہتے ہیں خدا کی دی ہوئی قابلیت کو. ٹھیک ہے، یہ اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ تھے، اور مشکل الفاظ جو ہیں بیٹا آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں بکس میں، سبق میں، جو کلاس آپ کا آن لائن بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ کلاس میں جو فزیکلی کلاس آپ لوگوں کی ہوئی ہے اس میں جو ہے ہم لوگ پڑھا چکی ہوں میں آپ کو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس. اس کے علاوہ جو کچھ اور ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں آپ کو اس چیپٹر کی ابھی بریفنگ دوں گی تو وہ آپ کا کانسیپٹ اور سارا مزید کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اب میں بتاتی ہوں کہ بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق ہیں کیا چیز. ہم اس کے بارے میں ذرا غور کریں اور ذرا غور سے سوچیں، دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کے آئینے میں ہماری اللہ تعالیٰ کی جو صفات جھلکتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ رحیم بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ساری صفات ہیں، ساری جو کوالٹیز ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسی ہی ہیں بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جھلکتی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے رحیم بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے حق میں رحمت ثابت ہوئے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرتے ہیں، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصاف کرتے تھے. ٹھیک ہے، انصاف کو تھے، اور اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اخلاق کے بہت بڑے درجے پر ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھا جائے تو بیسکلی یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے نبی کے لیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اخلاق کے بہت بڑے درجے پر ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کو جو ہے نا وہ برا بھلا نہیں کہتے تھے. کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہوا کسی کو بھی نہیں سنا، یا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ برائی کے بدلے آپ وسلم برائی ہی کیا کرتے تھے، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں تھا آپ وسلم کی زندگی میں. بلکہ یہ ہوتا تھا اگر آپ وسلم کے ساتھ کوئی برائی بھی کر رہا ہے تو کوشش ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس برائی کے بدلے آپ وسلم اس کا جواب اچھائی سے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں بھی ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا ہمارا بھی ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس برائی کا جواب اچھائی کی صورت میں دیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو یا عورت کو یا جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی کوئی درخواست نہیں ٹھکرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو سب سے پہلے خود سلام کرنے میں پہل کرتے، یہ نہیں دیکھتے کوئی چھوٹا موجود ہے گھر میں، کوئی بڑا موجود ہے، یا اگر خالی گھر بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی گھر میں بھی سلام کر لیا کرتے تھے. لیکن جب بھی آتے داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہمیشہ سب سے پہلے سلام جاری ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک تو سلام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی عادت کو بھی بہت زیادہ اس پر غور کیا اور بہت زیادہ یعنی زور دیا ہی کہ سلام کرنے میں پہل کریں. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جب بھی آپ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے ملتے. ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے آتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بیسکلی بڑے نرم مزاج تھے، بہت زیادہ نرم مزاج تھے اور حق بات کرنے والے تھے، بہت مہربان اور رحم دل تھے. کوئی بات ایسی ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموشی اختیار فرما لیتے. یہ نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، مزید
یا کوئی اتنا کوئی جنگ و جدل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کر دی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا، ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار بھی ناپسندیدہ لگ رہی ہے، ان کو ایسی کوئی بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل نہیں فرماتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بحث و مباحثہ کرتے اور نہ ضروریات سے زیادہ بات کرتے تھے، اور جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں کبھی بھی نہ پڑتے، ٹھیک ہے، جو بات مطلب کی یعنی بے غرض ہوتی کہ اس کا کوئی اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی یعنی بالکل بیکار لا یعنی باتیں ہیں، تو بالکل لا یعنی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اجتناب فرمایا۔ جو بات مطلب کی نہ ہوتی اس میں نہ کبھی نہ پڑتے، صرف وہی بات کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض اور سچ بولنے والے اور تحمل فرمانے والے تھے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی فیاض، اور یعنی فیاض کہتے ہیں سخی کو، ٹھیک ہے، سخی دل کا سخی ہونا، اور حق گو یعنی حق بات کرنے والے، اور ہمیشہ نرمی سے بات کرنے والے، نرم گوئی کرنے والے، اور بڑے فیاض سچ بولنے والے، اور تحمل مزاج یعنی آپ وسلم کی شخصیت میں بہت زیادہ بردباری تھی، بہت بردبار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ وعدے کے پابند اور انصاف پر قائم رہنے والے اور دوسروں کا حق ادا کرنے والے، سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوالٹیز تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی۔ تو ہماری بھی ایک بحیثیت مسلمان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تمام ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو شامل کریں جن کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو کوشش کریں کہ ہماری بھی لائف ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اپنی زندگی بہت بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وعدے کے پابند بھی تھے اور انصاف پر قائم رہنے والے اور دوسروں کا حق ادا کرنے والے، سادگی اور قناعت کا نمونہ تھے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بہت سادگی میں گزری، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کو اسی وقت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ نہیں رکھ لیا اپنے پاس ہی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام صفات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں، اور کوئی بھی سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتا تو کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی ہوا کرتی تھی کہ میرے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہ کچھ ضرور، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی یہی پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کسی مسکین کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ مراد یعنی ناکام یا خالی ہاتھ نہ لوٹانا، بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ضرور بھیجنا، چاہے وہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جبکہ کھجور کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے گھر میں کھجور کا ٹکڑا بھی موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھجور کا ٹکڑا بھی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ دے کے اس کو بھیجیں، نہ کہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اس کو نامراد نہ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر اس کے نشان بن گئے، ٹھیک ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر اس کے نشان بن گئے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، تو میں آپ چٹائی پر بچھانے کے لیے، یعنی صحابہ کرام کا مجموعہ بھی وہاں موجود تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ آپ اس پہ لیٹے تھے، آپ کے بدن مبارک پر نشان آ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس طرح، تو اگر آپ اجازت دیں ہمیں تو ہم چٹائی پر بچھانے کے لیے گدا لے آئیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں دنیا کی مثال بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ٹھیک ہے، اور دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، مطلب تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے یہ ہماری، اور اسی وجہ سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی سی دیر سستانے کے لیے رکے، ٹھیک ہے، جو آدمی تھوڑی سی دیر درخت کے نیچے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے چل دے، بس یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر بتایا کہ غریبوں سے محبت،
اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نمازوں میں ہر وقت یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو دنیا میں مجھے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ رکھ اور انہی کے ساتھ میرا خاتمہ کر، اور قیامت کے دن غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ میرا ان میں شمار فرما۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زندگی میں یہی دعا مانگا کرتے تھے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس لیے کہ سب سے پہلے دولت مندوں سے، یعنی غریب جو ہیں وہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، غریب دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عائشہ کبھی بھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ بھیجنا، اسے نامراد نہ پھیرنا، اور اسے کچھ یعنی کہ ضرور کچھ نہ کچھ دے دینا، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھو، ان کو اپنے قریب کر لو، اور اگر ایسا کرو گی تو اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سے بیان فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جو ہیں وہ غریبوں سے محبت رکھیے، اور غریبوں سے اگر آپ محبت کریں گی، آپ ان کو اپنے قریب کر لیں گی، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ پر نظر شفقت، ٹھیک ہے نا، اور محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے، اور اللہ بھی اس طرح آپ کو اپنے سے قریب کر لے گا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ یعنی ایسا ہوا کرتا تھا، پراثر نا، پراثر ایک کہتے ہیں، تو کہ جس سے سامنے والا بہت زیادہ وہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے ساتھ، یہود و نصارہ جو جماعتیں ہوا کرتی تھیں اس دور میں، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، رویہ جو تھا، برتاؤ ان کے ساتھ، حسن سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا، کہ تاکہ کچھ جو یہودی تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور برتاؤ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اسی سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یہودی تھے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں تھے بلکہ یہودی تھے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ روپے کا وہ لین دین کیا کرتے تھے، صحیح ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا، اور وہ رقم کی ادائیگی میں ان کے کچھ ابھی دن باقی تھے، رقم کی ادائیگی میں کچھ دن باقی تھے ابھی ان کے۔ تو وہ تقاضے کو آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ کر کھینچی اور فرمایا کہ برا بھلا کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا بھلا کہنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے۔ اور اسی دوران کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے بہت بےتاب ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ اے اللہ کے دشمن، تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تم سے کچھ یہ امید نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ عمر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اس شخص کو سمجھانے کہ نرمی سے تقاضا کرے، بجائے اس شخص کے کہ تم اس شخص کے ساتھ یعنی کہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کا قرض ادا کر دو، صحیح ہے، کیونکہ قرض تو لیا ہوا تھا، اور ظاہر اب جب وہ قرض کا تقاضا کرنے آیا، یہودی تو تھا، مسلمان نہیں تھا، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ مجھے میرا قرض واپس چاہیے۔ تو جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں برا بھلا بھی کہنے لگا، اس پر حضرت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور بےتاب ہو کر ایک دم اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم اللہ کے رسول، اللہ کے دشمن، کہ جو ہے وہ تم اس قدر اللہ کے رسول کی شان میں تم گستاخی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ اور تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ عمر، مجھے تم سے کچھ اور امید نہیں تھی، بجائے اس کے کہ تم اسے نرمی سے تقاضا کرتے اور کیا نام ہے مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا کہ جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور اس کو 20 سا کھجور کے اور زیادہ دے دو۔ مطلب جو اس شخص کا قرض تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
وہ تو بنفس نفیس ویسی ہی اس شخص کے پاس وہ قرضہ ویسی ہی چلا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 20 سا مزید کھجور کے اس کو اور دے دو اور زیادہ دے دو 20 سا. تو اس کے دل پر زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل جو تھا، ایسے طرز عمل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے طرز عمل سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو تم نرمی سے تقاضا کرتے اور مجھے کہتے کہ بھائی میں اسے قرض ادا کروں، تو اس پر اور مزید تم وہ بھڑک رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ جائیں اور ان کا قرض ادا کریں، اور بلکہ مزید قرض کے ساتھ ساتھ 20 سا مزید کھجور کے دے دیں. ٹھیک ہے. تو زید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اتنا گہرا اثر ہوا ان کی شخصیت پر کہ وہ پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے عمل، یعنی کہ ایمان لے آئے. وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر. اور اس کے بعد کیا تھا کہ سب کا میں بتاؤں پھر سب کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سب کا خیال ایسے رکھنا چاہیے کہ مدینے میں بنو سلمہ نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی تھی جہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تمام کوالٹیز جو میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں، ان تمام کوالٹیز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آ گئی. لیکن اس کے بعد اینڈ میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں اپنے ارد گرد رہتے ہوئے تمام لوگوں کا، اس میں تمام ہمارے رشتہ دار اور ہمارے تمام دوست احباب، صحیح ہے نا، وہ تمام لوگ آ گئے. تو پھر بتایا کہ ہمیں ان تمام باتوں کا، ان لوگوں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن عشاء کی نماز میں مدینے کے جو بنو سلمہ نے مسجد، محلے میں ایک مسجد بنائی تھی، حضرت معاذ بن جبل اس میں نماز پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دن عشاء کی نماز میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت جو ہے وہ 2.5 سپارے کی سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھائی جو قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت تھی. پیچھے کی صفوں میں ایک صاحب تھے جو سارا دن کھیت میں کام کر کے آئے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی نماز ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ صاحب بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے نیت توڑ کر دوبارہ اپنے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے، مسجد سے چلے گئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ وہ منافق ہے اور انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، نماز پوری نہیں کی اور نماز توڑ کر جو ہے وہ اپنے گھر چلے گئے. تو اس طرح بہت زیادہ رنج ہوا انہیں اور وہ اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت معاذ کی شکایت کی. ٹھیک ہے. ان صحاب نے حضرت معاذ کی شکایت کی کہ یہ بہت زیادہ لمبی لمبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز پڑھاتا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے. چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج میں، ان کے علم میں یہ بات آئی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو نماز میں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ پڑھا کیجیے. اور کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ہمت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی نماز میں حاضری لگانا اپنا یہ ضروری سمجھتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ، مطلب ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو کوشش کریں کہ نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائیں. اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام ہوتا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم سب کا خیال رکھو. اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، تو کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے پیچھے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت کمزور ہیں اور کس طرح مسجد تک آئے ہیں. تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائیں تاکہ سب کے لیے آسانیاں ہوں اور نماز پڑھ کر بآسانی گھر جا سکیں. ٹھیک ہے. تو صرف اور صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کی زندگی کا جو ہے یہ بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، افعال ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں کتابوں کے ذریعے. اور ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان اور ایک انسانیت کے ناطے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں، ان چیزوں کو اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں باتیں بتائیں. ٹھیک ہے. تو اسی پر ہم عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی ایکسپلینیشن تو میں خیر فزیکلی کلاسز میں بھی آپ لوگوں کو دے چکی ہوں. اور اس کے علاوہ میں اب آپ کو بتا رہی تھی کہ سوالات کا جواب جو میں نے آپ کو کانٹینٹ میں آپ کے پاس موجود ہیں اور
ویسے بھی میں آپ کو کروا چکی تھی کلاس میں، اور یہ تو آئی تھنک آپ کو خود ہینڈ ریٹن میں ہو گئی یہ کام کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور حضرت ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا. ٹھیک ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضور جو ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بدن مبارک پر چٹائی کے تھوڑے سے نشانات مارکس جو تھے وہ آ گئے تھے. تو اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو ہم جو ہے وہ چٹائی کے اوپر بچھانے کے لیے گدا لے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں بات کہہ کے یہ بات کہہ کے ختم کی کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک راہگزر رہتا ہے، صحیح ہے، اور مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال اس طرح کی ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے. ٹھیک ہے، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی. اور اس کے علاوہ تھرڈ کویسچن جو ہمارے پاس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غریبوں سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو اس کا آنسر جو ہے وہ اس مفہوم، جواب کا مفہوم جو میں نے آپ کو اس طرح بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ہمیشہ مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. ٹھیک ہے، تو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال بار بار کیوں کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر. تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہمیشہ یہ دعا اس لیے مانگا کرتا ہوں کیونکہ غریب سب سے پہلے یعنی امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ غریبوں سے محبت کر لو اور انہیں اپنے قریب کر لو، تاکہ اگر تم اس طرح کرو گی تو اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے یعنی غریب جو ہیں وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ غریبوں سے محبت رکھیں اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے مجبور ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں. تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے، اور یہ تھرڈ کویسچن یہ تھا. اور فورتھ کویسچن میں نے آپ کو بتایا پھر زید بن ثانیہ نے کس طرح اسلام قبول کیا جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے ساتھ ساتھ مزید انہیں بطور انعام کے، بطور ایک ہدیتاً، یہ سمجھ لیجیے ایک تحفتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 سا مزید کھجور کے دیے ان کے قرض کے ساتھ ساتھ. تو زید بن ثانیہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل دیکھتے ہوئے اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسی وقت وہ اسلام لے آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس کیوں بلایا. ٹھیک ہے، تو اس سبق کا ہمارے پاس لاسٹ کویسچن یہی ہے اور یہیں پہ ہمارے سبق کا اختتام ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس اس لیے بلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تم امامت کر رہے ہو اور تمہارے پیچھے امامت کرنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں اور جو تھکے ہوئے بھی ہیں دن بھر کی، لیکن نماز کو فرض قرار سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اول وقت میں. تو کوشش کرو کہ آسانیاں پیدا کریں اور نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھایا کریں، بڑی صورتیں نہیں پڑھائیں، کیونکہ پیچھے پڑھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، کمزور بھی ہیں، ان میں عاجز بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے بہت مجبوری کے عالم میں اور اپنی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ اور وہ جانتے ہیں. تو اس لیے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے معاذ ہمیشہ اپنی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھایا کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سبق کے مدن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب الفاظ خالی جگہ پر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعش کے آنے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی ہیں. 3 آپشنز ہمارے پاس تھے. نمبر 1 تھا ایمان، نمبر 2 اخلاق اور نمبر 3 تھا کردار. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ہے کردار. صحیح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کیریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو پورے آپ کی پرسنالٹی آپ کی شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی ہیں، کیونکہ جو کوالٹیز، جو کیریکٹر جو تھا اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی تمام صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں. صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کس میں گزری؟ عیش و عشرت میں، آرام میں یا سکون میں؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے سادگی میں. ٹھیک ہے، سادگی میں گزری تھی.
اور اے عائشہ کبھی کسی غریب مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیرنا، مطلب خالی ہاتھ نہ لوٹانا. صحیح ہے؟ کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ خالی ہاتھ جائے. صحیح ہے؟ کوئی سائل ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے کر بھیجنا چاہیے. اور زید بن ثانہ کون تھے؟ زید بن ثانہ یہودی تھے. دو کا کرنا ہے. تھرٹی منٹس رہ گئے، بس 30 منٹس سیکنڈ لگا دیے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو سب ہو چکا ہے، اور کوشش کریں یہ تمام اس سبق کی جو ہے وہ اچھی سی بریفنگ ہو گئی ہے آپ کی فزیکلی کلاسز میں بھی اور اس میں ویڈیو کلاس میں بھی. تو سیکنڈ چیپٹر جو ہمارے پاس تھا وہ تھا، ایک چیپٹر جو ہے اس ویڈیو میں ہم نے فائنل کا لیا ہے، اور ایک جو میں نے جیسے کہ بورڈ پر یہاں مینشن کیا ہوا ہے کہ ایک فائنل کا ہے اور ایک ہمارا اول کا ہے، یعنی کہ ایک فرسٹ سیمسٹر کا ہے مڈ ٹرم کا، اور ایک ہمارا آخر کا ہے فائنل ٹرم کا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ میں تو ہم نے لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور دوسرے میں ہے ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر کی بریفنگ جو ہے وہ میں آپ کو دے چکی ہے، چونکہ یہ ہمارا ایک یہ سمجھ لیں ایک ریویژن سیشن چل رہا ہے ایک ویڈیو کا. تو آپ اس میں دیکھیے گا اور اچھی طرح آپ سمجھیے گا کہ ٹیچر کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش بھی ہے اور امید بھی ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، آپ کو اچھی طرح سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا سیکنڈ چیپٹر جو ہے میرے پاس وہ ہے ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک صاحب ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، ایک اپنا واقعہ بتا رہے ہیں اس چیپٹر میں کہ ٹریننگ کے بعد میری پوسٹنگ باقاعدہ ایک ISPR میں ہوئی. ISPR کہتے ہیں انٹر سروسز پبلک ریلیشن کو. ٹھیک ہے، یہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن کا ایک مخفف ہے ISPR. اور اس ادارے کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ بنیادی کام افواج پاکستان اور عوام کے درمیان رابطہ قائم رکھنا اور عوام کے دلوں میں افواج پاکستان کے لیے خیر سگالی کے ایسے جذبات پیدا کرنا ہے کہ وہ وطن کے بارے میں اپنی افواج کی صلاحیت پر مکمل اعتماد رکھیں اور آڑے وقت میں ان کی اپنا ہی کریں. ٹھیک ہے، یہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقصد تھا، اور مجھے خاصا یہ بڑا ایک بہت ہی بلند مقصد تھا. یہ بڑا ایک بلند مقصد تھا اور مجھے خاصا شوق تھا کہ اس محکمے میں رہ کر تمام گر سیکھ سکوں. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری چیز یہ سمجھی جاتی تھی. یہ چنانچہ میں بہت سی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ اس شعبے میں داخل ہوا، یعنی فوج میں. ٹھیک ہے، یہ صاحب اپنا بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کی عمارت نے مجھے مایوس کیا. راول منڈی کلب کے پیچھے بلال روڈ پر کلب کے خاک روبوں کے کوارٹروں کے عین سامنے ایک خستہ حالت عمارت تھی جسے عمارت مبالغہ ہوگا دوسری جنگ عظیم کی گارے کی بنی ہوئی 2 بیرکیں تھیں. یہ ایک بلڈنگز کی کنسٹرکشن بتا رہے ہیں کہ وہ بلڈنگ کیسی تھی، وہ کیسی تعمیر ہوئی تھی. وہ بتا رہے ہیں کہ جس پر کمانی دار چھتیں پڑی تھیں اور چھتوں کے نیچے فالس سیلنگ کے طور پر کسی زمانے میں گتے کے تختے چپکائے ہوئے تھے، اور امتداد خاکہ جو ہیں وہ ایسے تھے کہ ہاتھوں سے جگہ جگہ سے پچک گئے تھے، یعنی بہت ہی زیادہ بوسیدہ حالت میں وہ بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے، اور بہت ہی پرانی بلڈنگ تھی، اور چند ایک لٹک بھی رہے تھے اور چھت کے نیچے سے کے ساتھ چسپاں تھے. عام پر بارش کے بڑے بڑے داغ نمایاں تھے. چھت اور گتے کے درمیان خلا میں ایسا فیل ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چوہے اور بلیوں کی آنکھ مچولی ہوا کرتی تھی. کونوں میں کبوتروں اور چڑیوں کا بسیرا، اور خاص طور پر کیفیت چچا غالب کے گھر سے ملتی جلتی تھی. ٹھیک ہے، میری وحشت منانے کے لیے ایک پرانے رفیق کار نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ وہی تاریخی عمارت ہے جس میں کرنل مجید ملک، لیفٹیننٹ کرنل فیض احمد فیض، میجر چراغ حسن حسرت اور میجر سید ضمیر جعفری کام کر چکے ہیں. اور یہ سرنگو برآمدہ جس کے گرنے کے خواب سے، یہ بہت زیادہ بوسیدہ بلڈنگ تھی. وہ صاحب اس بلڈنگ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں کا نقشہ کھینچ دیا کہ وہ بلڈنگ اس طرح کی تھی، اس طرح کی تھی، اس طرح کی تھی. تو وہ بتا رہے ہیں اپنا نا، اور یہ سرنگو برآمدہ جس کے گرنے کے خوف سے تم پیلے پڑ گئے تھے. فیض صاحب کا ایک پسندیدہ برآمدہ تھا، کیونکہ جب دفتر کا چپڑاسی ان کی سائیکل ادھار مانگ رہا تھا اور چھٹی تک واپس نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اسی برآمدے میں کھڑے سگریٹ پی کر
اپنا ٹائم گزارا کرتے تھے اور اپنے نئے خاندان کی ان اعلیٰ روایات کو پر مجھے رشک آنے لگا. اس ادارے کو ذرا اندر سے ٹٹولا تو یہ بھی میری طرح آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نکلا اور آدھا فوجی نکلا. اس کے اوپر پکے دودھ کی بلائی کی طرح فوجی افسروں کی ایک دبیس طے اور ایک نیچے ایک کچی لسی کی طرح سویلین اسٹاف تھا. مجھے پکے افسروں اور کچے عملے کے درمیان ایک پوسٹ پر لگایا گیا جس کے ذمے پیشہ ورانہ فرائض کے علاوہ ادارے کا ڈسپلن اور نظم و نسق باقی رکھنا تھا. میں نے اپنی حالیہ فوجی ٹریننگ میں یہ بات سیکھی تھی. ان کے سکھلانے کے مطابق مجھے سب سے پہلے پابندی وقت پر زور دیا گیا. میرے جو ایک کولیگ تھے، مطلب میرے جو ایک ساتھی تھے رفیق، انہوں نے مجھے بتایا کہ فوج میں 7 بجے کا مطلب صرف 7 بجے ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، فوج میں 7 بجے کا مطلب 7:05 نہیں بلکہ 7 منٹ ہوتا ہے. اور چنانچہ جب بھی ایک نوجوان کپتان کی اتھارٹی سے لیس ہو کر اسٹاف آفیسر کی SO3 کی کرسی پر بیٹھا تو میں نے متعلقہ عملے کو بلا کر ہدایت کی کہ دفتری اوقات 7:30 بجے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب 7:30 بجے ہی شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب 7:30 بجے ہی شروع ہونا ہے. صحیح. اور 7:25 ہے، لہٰذا کل میں نے 7:25 پر میں آؤں گا اور پابندی وقت کی خود انسپیکشن کروں گا. ٹھیک ہے. وہ صاحب اپنے رفیق کو کہہ رہے ہیں، اپنے جو دوست ان کے رفیق تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہی آؤں گا اور پھر میں خود پابندی وقت کی خود انسپیکشن کروں گا. اگلے روز جب میں دفتر پہنچا، وہ وقت پہنچ گئے تھے وہ صاحب، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں دفتر پہنچا تو دفتر بند پڑا ہوا تھا. جس ڈیوٹی کلرک نے GH روم سے چابیاں لے کر آنا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا. کوئی آدھا گھنٹے بعد وہ طلوع ہوا اور کسی کو ان کو لے کے یہ بھیجا کہ میری جو سائیکل ہے وہ پنکچر ہو گئی ہے. میں نے جو ہے وہ عملے کو دوبارہ اکٹھا کیا. صحیح. اور مزید ہدایت دی اور سختی سے یہ تاکید کی کہ کل صبح آپ جب میں دفتر پہنچوں اور دفتر نہ صرف کھلا ہوا ہونا چاہیے بلکہ چپڑاسی اپنا سارا کام مکمل کر چکے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ صرف گیٹ، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ گیٹ بند ہو بلکہ گیٹ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کے کام کرنے والے ہیں جو ہیں وہ سب صفائی ستھرائی وہاں کی مکمل ہو چکی ہو میرے آنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میری ٹیبل پر قلم اور دوات، سیاہی انک پاٹ جو ہوتی ہے وہ سب تیار رکھی ہوئی ہو اور ہر شخص اپنی سیٹ پر پہلے سے موجود ہو. میرے آنے سے پہلے ہر شخص کو سیٹ پر موجود ہونا چاہیے. سب نے ٹھیک ہے کہا اور مطمئن ہو گئے. پھر اگلے روز دفتر آیا تو بیرونی گیٹ سے لے کر دروازے اندرونی کمرے تک کے ہر چیز جو ہے وہ کیا پڑی ہوئی تھی، سب تتر بتر ہوئی ہوئی تھی. کوئی بھی چیز اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھی بلکہ سب کوئی چیز کہیں پڑی ہوئی تھی، جس چیز کو جہاں رکنا تھا وہ وہاں چیز پڑی ہوئی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مٹی کے بادل اڑ رہے ہوں، اس قدر ڈسٹ تھی وہاں، اتنی دھول تھی. تو میں سائیکل سے اتر کر گیٹ کے باہر ہی رک گیا اور ڈیوٹی کلرک کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. اس نے بتایا کہ میری کل کی جہاں ڈیوٹی تھی، کل کی جو جھاڑن سپرنٹینڈنٹ صاحب نے GHQ سے خاک روبوں کی ایک خاص جماعت منگوائی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ جھاڑو دے رہی تھی. میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو بلوایا اور انہیں کھری کھری سنائی. پھر یہ لڑائی جھگڑے کئی ہفتے تک جاری رہے اور لیکن صلح احوال کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی. اور اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ میری شکایت دھڑ دھڑ پہنچنے لگی. اور چند ماہ بعد جب ڈائریکٹر صاحب نے میری سالانہ رپورٹ میں میری کارکردگی کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ کیپٹن سالک تو ایک پڑھا لکھا نوجوان آدمی ہے جس میں ایک PR آفیسر بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں اس نے ڈائریکٹریٹ کا پرانا برسوں سکون تباہ برباد کر دیا ہے. سارا عملہ ان سے نالا ہے اور اسے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری جلد از جلد دور کر لیں. میں نے حالات کا بغور جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اگرچہ دفتر جو ہے وہ 7:30 بجے لگتا ہے لیکن کوئی شخص 8 بجے سے پہلے نہیں آتا. تو جو افسر جتنا سینئر ہے وہ اتنا ہی لیٹ آتا ہے. اس لحاظ سے ڈائریکٹر صاحب کی باری 9 بجے کے بعد آتی ہے. اور یوں بھی کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر تیار ہو کر دفتر میں فون کر دیا کرتے تھے کہ ہم تیار ہو گئے ہیں اور آپ آ کر گاڑی بھیج دیجیے. تو جب وہ تیار ہو جاتے تھے وہ فون کر دیا کرتے تھے اپنے آفس، تو گاڑی ان کو لینے کے لیے ان کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی. اس طرح موٹر پہنچنے کے بھی کوئی 10 منٹ کے بعد ڈائریکٹر صاحب اپنے آفس تشریف پہنچ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اپنے آفس تشریف لے جایا کرتے تھے.
میں نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا، تو پہلے تو وقت مقررہ سے 5 منٹ پہلے آیا کرتا تھا، اب 15 منٹ بعد آنے لگا۔ جب دیکھا کہ میں ہنوز ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تو مجھے بھی آنے میں پون یا 1-1.5 گھنٹہ لازمی دیر ہو جاتی، اور میرے دیر سے آنے سے سبھی لوگ سکون میں آ گئے۔ اور اگلے سال میرے ڈائریکٹر نے میری مدح میں لکھا، 1 سال کے قلیل عرصے میں متعلقہ آفیسر نے بے مثال دانشمندی، فراست اور معاملہ فہمی کا ثبوت دیا۔ اس نے اپنی کمزوریوں اور مشکلات پر قابو پا لیا ہے، حالات کے ساتھ خوب ایڈجسٹ ہو گیا، اور بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک روشن مستقبل اس کا منتظر ہے۔ اس کے بعد حوالدار رفیق کی سکھائی ہوئی دوسری باتوں پر میں نے عمل درآمد ترک کرنا شروع کر دیا۔ ڈائریکٹر صاحب کے متعلق لوگ جو چاہیں کہیں، میں ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کا بہت زیادہ مداح ہوں، اور انہوں نے ابتدا میں میرے گرومنگ میں جو دلچسپی لی، جو آداب دفتریت مجھے سکھائے، اور ان کا اثر مجھ پر موجود ہے۔ وہ خود ایک منجھے ہوئے افسر تھے اور افسروں کو مانجنا اپنا منصب فرضی سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے بعض اوقات فردن اور اکثر اوقات مشترکہ طور پر مجھے اور کیپٹن احسان مندی کو دانش کو احسان سمجھنا یا احسان دانش کو مانجنا شروع کر دیا۔ دانش کی چادر ذرا پتلی تھی، جلدی گھس گئی، اور چند سال بعد ISPR کو چھوڑ کر ایجوکیشن کور میں چلے گئے، اور میں ذرا سخت مٹی کا بنا ہوا تھا تو ڈائریکٹر صاحب کی زیر نگرانی کندن بنتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹا، اس چیپٹر کی یہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب یہ فوج میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اور وقت کی پابندی کے بارے میں بتایا۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو سولوشن سیکنڈنٹ سولوشن میں جو ہے وہ سوالات وغیرہ جو آپ کو جا چکے ہیں، اور سوالات کوشش کریں کہ جو کروائے گئے ہیں وہی یاد کریں۔ اور فرسٹ کویسچن ہمارے پاس ہے، ISPR سے کیا مراد ہے اور اس ادارے کا بنیادی کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بتایا تھا میں نے کہ ISPR سے آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کہ انٹر پبلک سروسز ریلیشن کو ISPR کہتے ہیں۔ ISPR جو ہے وہ مخفف ہے انٹرنیشنل پبلک ریلیشن سروسز کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیا میں نے آپ کو۔ مصنف کو ISPR کی عمارت دیکھ کر کیوں محسوس ہوئی؟ جب وہ گئے تھے مصنف تو انہوں نے دیکھا تو عمارت کس قدر بوسیدہ تھی اور جالے لٹکے ہوئے تھے، اور اس قدر ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ جیسے یہ بلڈنگ ابھی گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ خستہ حالت میں تھی وہ بلڈنگ جو مصنف نے جس کا نقشہ کھینچا ہے اس بلڈنگ کا۔ اور اس ادارے میں کون کون سے لوگ کام کر چکے تھے تو بتا دیے کہ بہت سارے لوگ، خاک روبو بھی تھے، بہت زیادہ لوگ تھے جو اس ادارے میں آلریڈی کام کر چکے تھے۔ مصنف نے پہلے دن عملے کو کیا ہدایت کی اور اس کا کیا اثر ہوا، اور ڈائریکٹر صاحب نے یہ کیوں لکھا کہ مصنف جب یہاں آیا ہے تو اس نے ڈائریکٹر صاحب کا برس سکون پرانا تباہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے جب مصنف وہاں گئے تو انہوں نے جب ساری حالت دیکھی تو وہ خود بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے کہ جو یہاں کے عملہ ہے کہ ڈائریکٹر صاحب وغیرہ سب کام کرنے والے وقت پر نہیں پہنچ رہے ہیں اور بلڈنگ بہت زیادہ بوسیدہ حالت میں ہے، تو ان کا بہت زیادہ وہ دل گرفتہ ہوئے، دل برداشتہ ہو کر انہوں نے یہ ساری باتیں اور اس میں لکھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر مصنف نے اپنے آپ کو حالات کے مطابق کس طرح ڈھالا۔ مصنف کے جو دوست تھے رفیق صاحب، وہ تو خیر بیچارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آگے کور کرنے چلے گئے، لیکن مصنف نے اپنے آپ کو یہیں ڈائریکٹر صاحب کے اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کندن بنا ڈالا۔ ٹھیک ہے، اور انہی کے ساتھ مطلب ساری زندگی گزاری۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، اور نظم و نسق، نالا کھری کھری سنانا، اعلیٰ و عرفہ، اعلیٰ بلندی۔ ٹھیک ہے، عرفہ بھی بلندی کو ہی کہتے ہیں، خستہ حال کہتے ہیں، بہت زیادہ خستہ حال ہونا، شکستہ حال ہونا۔ ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ، اور نالا کمزور کو کہتے ہیں، کھری کھری سنانا سب کو ایک دم سنا دینا مطلب۔ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں رکھنا یا کوئی خیال نہیں کرنا کسی کا، اور بلکہ سب کو خیر سگالی کہتے ہیں نیک خواہشات کو، خیر سگالی نیک خواہشات۔ یہاں اس چیپٹر کے جو کچھ مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ چیپٹر ہمارے پاس فائنل فرم کا ہے، ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی۔ فرسٹ چیپٹر کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ سیکنڈ چیپٹر ہمارے پاس فائنل فرم کا ہے، ہر چمکدار شے سونا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بیٹا کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہیں جو میں یہاں لکھوں گی اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کا مزید کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔
امتداد زمانہ زیادہ مدت گزر جانا. ٹھیک ہے, امتداد زمانہ کہتے ہیں زیادہ مدت گزر جانا, بہت زیادہ ٹائم گزر جانا. ٹھیک ہے, زیادہ مدت گزر جانا. آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتے ہیں بے جوڑ. بے جوڑ کہتے ہیں بے ڈھنگا بے جوڑ کو. ٹھیک ہے, آدھا تیتر آدھا بٹیر. صحیح ہے, بے جوڑ. تیتر آدھا بٹیر, بے جوڑ بے ڈھنگا. ٹھیک ہے, بے جوڑ بے ڈھنگا, آدھا تیتر آدھا بٹیر. اصلاح و احوال کہتے ہیں حالات کو ٹھیک کرنا, حالات کی اصلاح کرنا. اصلاح اور احوال حالات کو ٹھیک کرنا. صحیح ہے. کہیں گے اس کو حالات کو ٹھیک کرنا. کلیئر. یہ تمام کچھ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ورڈس تھے, مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کو یہاں بتائے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ جب تک آپ کی یہ فائنل سیمسٹر آپ کا اسٹارٹ نہیں ہو رہا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جون میں جب بھی اسٹارٹ ہوگا آپ کا سیشن, تو کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ روزانہ تھورولی پورا ریڈ آؤٹ کریں, اس کو سمجھیں, اور مصنف نے اس چیپٹر میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو کو دیکھیے, اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو اس کو مطلب یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے روزانہ اور سمجھنا ہے کہ ہمیں اس چیپٹر سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح. اور سارا کانسیپٹ آپ کی فزیکلی کلاس پلس آن لائن کلاس جن بچوں نے لی, اور اب تو خیر ویڈیو کلاس کا باقاعدہ پراپر اللہ کے حکم سے آغاز ہو چکا ہے. تو یہ کہ آپ اس کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا, اور یہ آپ کی آسانی کے لیے اس طرح کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکیں اور اس کو سمجھیں, اور اس پر کوشش کریں کہ جو ٹیچر آپ کو بتا رہی ہیں, جو یا کوشش کی گئی ہے آپ کو بتانے کی, اس پر ان چیز کو آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا. تو میں اب آپ کو جو ہے وہ یہ بتاؤں گی, اسسمنٹ ہے بیٹا اس انہی چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کا. تو یہ ذرا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا آپ لوگ اسسمنٹ کا نا. ان دو چیپٹرس کی جو ابھی میں نے بریفنگ دی ہے, یہ 2 چیپٹرز ہیں آپ کے پاس, تو ان 2 چیپٹرز کی آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لیں. تشخیصی امتحان بیٹا آپ کی کلاس 6 کا ہے یہ, اور سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب الفاظ چن کر لکھیے. خالی جگہ ہیں یہ, مطلب جو MCQs ہیں. فرسٹ کویسچن اگر آپ پیپر بھی کرتے ہیں یا اسسمنٹ کرتے ہیں اسکول میں, تو فرسٹ کویسچن آپ کا ہوتا ہے MCQs کا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی یہ بتایا آپ کو کہ فرسٹ کویسچن ہمارے پاس اس اسسمنٹ میں موجود ہے MCQs. ٹھیک ہے, دا فرسٹ ہے ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ڈیش میں گزری. آپشنز آپ کے پاس ہیں سادگی, عیش و عشرت اور سکون. ٹھیک ہے, اب جو آپ کو سمجھ میں آئے, جو ٹیچر نے آپ کو بریفنگ دی اس چیپٹر کے حوالے سے, تو جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ آپ نے اس بلینک میں فل کرنا ہے. سیکنڈ آپ کے پاس ہے مدینے میں ڈیش نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی تھی. بنو ہاشم, بنو سلمہ, بنو عباس, زید بن سانہ ڈیش تھے, عیسائی, منافق, یہودی. اس ادارے کو ذرا اندر سے ٹٹولا تو یہ میری طرح ڈیش یعنی آدھا سویلین اور آدھا فوجی نکلا. اور فرسٹ آپشن آپ کے پاس آدھا تیتر آدھا بٹیر, سیدھا سادہ آدھا آدھا. ٹھیک ہے, میرے دیر سے آنے سے سبھی لوگ ڈیش میں آ گئے, سکون غصے سکتے. سوالات کے جوابات, ISPR سے کیا مراد ہے اور اس ادارے کا بنیادی کام کیا ہے. سیکنڈ ہے اس ادارے میں کون کون سے لوگ کام کر چکے تھے, ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو اپنے پاس کیوں بلایا. اس اسسمنٹ کی بیٹا پریکٹس کیجیے گا, یہ انہی 2 چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, خالی جگہ پر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ڈیش اور والدہ کا نام ڈیش تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی ڈیش میں نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ ڈیش سے تھا. فوج میں 7 بجے کا مطلب 7:05 نہیں بلکہ ڈیش ہوتا ہے. چھت اور گتے کے درمیان خلا میں چوہے اور بلیاں ڈیش کھیلا کرتی تھیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. اور 5 کوسچن آپ کے پاس ہے. مندرجہ انگریزی جملوں کا اردو میں با محاورہ ترجمہ کیجیے. ان another 2 weeks
it will be finished. Second ہے آپ کے پاس he got very annoyed with me about my carelessness. سکس کوشچن مندرجہ ذیل مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے. فرسٹ آپ کے پاس آپشن ہے صاحب، غلام، سمدھن، بہو، شوہر. واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنا ہے آپ کو. اس میں اسم، خبر، حوادث، امور، وجوہ. اور الفاظ کے متضاد تحریر کرنے ہیں. انتقام ہے، بیتاب، دشمن، نرمی، بیتاب. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسسمنٹ ہے، یہ آپ کا اسسمنٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا اسسمنٹ ہے. کوشش کریں کہ اسی اسسمنٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ تیاری کریں. سیلف پریپریشن آپ کی ہونی چاہیے اور اچھا سا فوکس کریں اپنی پڑھائی پہ، اپنی اسٹڈیز پر. اور کیونکہ ابھی جو ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس طرح یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری کیا پوزیشن رہی ہے، کیا کرائٹیریا رہا ہماری پڑھائی کا، تو ویسی پڑھائی نہ کر سکے، نہ ہو سکی. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی ٹیچر آپ کو ڈلیور ہو رہا ہے ویڈیو کے تھرو، آن لائن کلاسز کے تھرو، تو اس کو بروئے کار لائیں اور اس پر عمل کریں. جو ٹیچرز آپ کو لیکچر ڈلیور کر رہی ہیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں کہ مس کیا بتانا چاہ رہی ہیں، مس کیا پڑھانا چاہ رہی ہیں. اس کو غور سے پڑھیے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں. اور جو بھی سمجھ میں نہ آئے تو گھر والوں سے ہیلپ لیں. اسکول آ سکتے ہیں، اسکول آ کے ہیلپ لیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خیال رکھیے گا اپنا. ہماری فرسٹ ویڈیو کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آلموسٹ ڈن ہو چکی ہے، بالکل اینڈ پر ہے. ٹھیک ہے، اور خیال رکھیے گا اپنا. میری طرف سے اللہ حافظ.